کا یہ میسج جو ہے وہ خاص طور پر والدین کے لیے ہے، اور یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس کو ہم بغور جو ہے وہ سنیں گے تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے مستقبل میں، ہماری آنے والی زندگی کے اندر جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ہاللویا۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس طور سے کرنی ہے، اور جب ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہم خدا اولاد اور خدا دیں، اولاد کو کیا دیں؟ خدا دیں۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ماں باپ کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ ماں اور باپ دونوں کی ہے ذمہ داری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کہیں نہ کہیں پر کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ خدا سے دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور آئیں سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیں استثنا اس کا 6واں باب اور اس کی 6ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام مقدس سے تلاوت کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کے لیے بھی آج کا میسیج ہے، اور جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنے ماں اور باپ کی کس طور سے عزت کرنی ہے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیں استثنا 6واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، رہنمائی کیجیے۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو گئی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے استثنا کی کتاب ہے۔ استثنا کا مطلب ہے شریعت کا دوبارہ سے دہرایا جانا، ایک چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جانا، دوبارہ سے بتایا جانا، اس ایک بات کو دوبارہ سے بتایا جانا۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ تیرے دل پر کیا رہے؟ نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر ان سے کیا کرنا۔ اب خدا نے حکم دیا تھا کہ میں نے برکت کو اور لعنت کو تیرے کیا رکھا ہے؟ سامنے رکھا ہے۔ میں نے زندگی اور موت کو تیرے سامنے رکھا ہے۔ خدا نے یہ کہا کہ وہ باتیں جن کا میں حکم تجھے دیتا ہوں، اگر تو ان باتوں کو یاد رکھے، ان باتوں پر عمل کرے، اور یہ باتیں تیرے دل پر نقش ہو جائیں، یہ سدا تیرے دل پر جو ہے وہ یہ تیرے دل کے اندر رہے۔ اور انہوں نے اور ماں باپ کو یہ فرض دیا، خدا نے یہ فرض ہے ہم پر، جتنے بھی ماں باپ، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، باپ ہیں، جن کی اولاد ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ خدا نے کہا کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اپنی اولاد کے کیا کرنا؟ ذہن نشین کرنا۔ یہ باتیں خدا کا کلام جو ہے جو تم سنتے ہو، یہ تم نے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور ذہن نشین کرنے کا طریقہ بھی خدا نے بتایا کہ گھر بیٹھے، سب سے پہلے گھر بیٹھے، پھر کہا کہ اور چلتے، اور کیا چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہ 4 ہی کام ایک عام انسان کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھتا ہے، وہ اپنے گھر سے جب باہر جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر آ کر بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے،
اور خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ہر وقت جب بھی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہو تم نے خدا کے کلام کو ان کو سنانا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا نے کس وجہ سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو خدا کی پہچان نہیں کروا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ پورے طور سے خدا کو نہیں جانتا، اور جو ماں باپ خدا کے کلام کو سنتا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کروائے، اس سے پہلے کہ ذہن نشین کروائے اس سے پہلے خدا کے کلام کو اپنے دل پر نقش کرنا ہے، اپنے دل پر کیا کرنا ہے؟ نقش کرنا ہے، اپنے دل کی تختی پر خدا کے کلام کو لکھ لینا، خدا کے کلام کو سن کر جو ہے وہ اسے یاد رکھنا، اسے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو سن کر یاد رکھنا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم نے ان باتوں کو، جس کلام کو تم سنتے ہو، جس کلام کے بارے میں جن باتوں کو تم خدا کے کلام میں سے سنتے ہو وہ تمہارے دل پر نقش ہو جائیں، اور تم نے ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جو کچھ آپ اس کی جیسی تربیت کر دیں گے، جیسے جیسے وہ بڑھے گا اس میں ترقی کرتا جائے گا۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کو ان کے ذہن نشین کر دیں گے، ان کے ذہن کے اندر خدا کا کلام ہوگا، انہیں پتا ہوگا کہ میں نے غلط راستے پر نہیں جانا، یہ گناہ ہے، میرے ماں نے، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں گناہ کے اندر چلا گیا تو میں خدا سے دور ہو جاؤں گا، میں بھی وہاں پر ڈال دیا جاؤں گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤں۔ جب اولاد کے ذہن کے اندر یہ باتیں ہوگی تو پھر وہ بدی سے بچ سکتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ برائی سے، برے کاموں سے، بری سنگت سے، برے کاموں سے وہ بچ سکتا ہے، وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر بیٹھ کر بجائے کہ بچوں کو کلام سنائیں، بجائے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، دہی بیگ کرنا دینا فلمہ بھی ہوئی ہے، دہی بیگ ہے کہ مجھے مذاق کر دے ہوئی، ایک دوسرے میں جمتا مار دے ہوئی، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں کہ تم اینے بچے کو جین نہ دینا، یہ بھی بات غلط ہے۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ بچے پر اتنی سختی کر دینا کہ وہ دکھ ہو جائے، وہ بے دل ہو جائے، اتنی سختی بھی ہم نے نہیں کرنی، بلکہ جس خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہم نے محبت کے ساتھ ہی اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ اگر کسی کو ہم نے اپنی بات منوانی ہے اپنے بچے کو، تو ہم جب تک اس کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آئیں گے، نرم زبان ہماری نہیں ہوگی، تو اتنی دیر تک ہم کبھی بھی ہم اس کے ذہن کے اندر خدا کے کلام کو نشین نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم اس کو خدا کے کلام کے بارے میں بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا لہجہ ہی اتنا سخت ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی نہیں آئے۔ ہمارا بچہ جب ہم گھر میں آئیں گے تو وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہی نہ۔ اس طور سے بھی ہم نے سختی نہیں کرنی۔ جب ہم گھر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر تو ہمیں چاہیے خدا کے کلام کی بات جو ہمارے لیے بھی برکت کا سبب بنے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے، پھر ہم جو ہے وہ ترقی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تم نے گھر بیٹھے، جب تو گھر میں بیٹھا ہو تو تم نے خدا کے کلام کو، ان حکموں کو اپنی اولاد کو بتانا ہے، اور چلتے راہ چلتے جب تم کہیں اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہو تو تم نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ پھر بھی خدا کے کلام کی بات کرنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہتا ہے کہ لیٹتے، جب اپنے گھر میں سب لیٹنے لگے تو اس وقت بھی خدا کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ اے نہ ہویا لیٹ کے ٹی وی سامنے لگا ہوئے تھے ناگن ڈرامہ ویندے ہوئے، یہ نہ ہو کہ ہم فلمیں دیکھ رہے ہوں، ڈرامے دیکھ رہے ہوں، تو یہ برکت کوئی نہیں جی۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر ابھی لیٹ دیا اٹھ دیا ٹی وی نہیں دے موبائل کرا لیا
موبائل پھاڑ کے باواں تکان دے رہے ہیں. آپ انہیں گناہ سے جان دے رہے ہیں اور آپ کو بھی کہاں پر لے کر جا رہے ہیں گناہ میں. ماں باپ کو یہ اس بات پر غور کرنی ہے کہ موبائل لے کر دیا ہے, دیکھنا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا اس کو کس طرح سے یوز کر رہا ہے, اس بات کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم نے اٹھتے وقت بھی تو کئیاں دی عادت ہے جی اٹھنے بعد جو ہے پہلا ریموٹ لبدے ہوندے نے اکھاں بند نہیں ہون. اس بات کو اپنے دل کے اندر باندھ لیں کہ ہم نے خدا کے کلام کو ذہن نشین کرنا ہے اپنے بچوں کو. جو کچھ جیسی تربیت آپ کریں گے ویسی تربیت ہوگی. ایک بار میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر ایک باغبان جو ہے وہ پودا لگاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا سٹک لگاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے تاکہ یہ سیدھا جائے, تاکہ یہ کیا ہو, سیدھا جائے. اگر دو پیڑ لگائے جائیں اور ایک جو پیڑ کے ساتھ سٹک لگا دی جائے اور دوسرے کے ساتھ نہ لگائی جائے تو دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ سٹک لگی ہوگی وہ سیدھا ہوگا اور جس کے ساتھ نہیں لگی ہوگی اور جدھر مرضی آپ کی جائے گا. اور کانٹ چھانٹ کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے. اپنے بچے کی اچھی راہ پر تربیت کرنا. کیسا سما ہوگا جب عدالت ہو رہی ہوگی تے ماواں نے وہ لال جنہاں نوں ایتھے کسے نوں گل نہیں کرن دینی, انہاں دے سامنے اگ دے وچ سٹ دیتا جائے گا, وہاں پر کوئی زور نہیں چلے گا. پھر آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں, جو کچھ مرضی کرتے رہیں, اوتھے کہے دی بھی سنی نہیں جانے. وہاں پر ہم گیت گاتے ہیں اوتھے عملانہ ہونے نبیڑے کسی بھی تیری ذات پوچھے. وہاں پر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. وہاں پر عمل کی بہت اہمیت ہے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر میں نے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مرتے جو خداوند میں مرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے, ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے, اس کو نوٹ کرتے جائیں, میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. امثال کی کتاب ہے, اس کا 13واں باب ہے, 24ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنی اولاد سے کینہ رکھتا ہے, پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. بر وقت اس کو کیا کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے. امثال 13واں باب 24ویں آیت. وہاں پر خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ اس بات کی نصیحت کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے, اپنی چھڑی کو کیا رکھتا ہے, باز رکھتا ہے, اپنی اولاد سے کینہ رکھتا ہے. اپنی اولاد سے کیا رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے. یعنی کینہ سے مراد ہے اپنی اولاد سے پاویں محبت بہانڈ ہے لیکن وہ اس کے لیے دشمنی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ برا کام کرتا ہے تو باپ جو ہے وہ ماں کو کچھ بھی نہیں کہنے دیتا. یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ اگر ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے, اس کو کچھ بھی کہہ رہی ہے تو اس کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہے. کئی بار ماں آگے ہو جاتی ہیں, کچھ نہ آتی میرے جو مرضی کیا لگتا ہے. وہاں پر اس طرح سے ہم اپنی اولاد کو دن بدن جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں, بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے وہ اپنی اولاد سے کینہ رکھتا ہے. یعنی کہ وہ اس کی ترقی نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا کہ یہ اچھی جگہ پر چلا جائے. پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے, جو اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے, وہ ہر وقت اس کو تنبیہ کرے گا, اس کو بتائے گا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے, تیری اب یہ سزا ہے. اور پھر خدا کے کلام مقدس میں امثال کا ہی 22واں باب ہے, 15ویں آیت میں لکھا ہے حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے. حماقت لڑکے کے دل سے کیا ہے, وابستہ ہے, لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی. تربیت کی چھڑی اس کو اس سے کیا کر دے گی, دور کر دے گی. حماقت اب نوجوان لڑکا ہے اور حماقت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر رہتی ہے. نوجوان چاہے کہ بیٹی ہے چاہے کہ بیٹا ہے, حماقت کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کر دینا جو برداشت سے باہر ہو.
اور خدا کا کلام کہتا ہے، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے۔ حماقت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش اس کی ہوتی ہے ابلیس کی۔ حماقت یہاں پر ہم ابلیس کو کہہ سکتے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ایسے کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بدی اس سے کروائے، اس کو بدی کی طرف لے کر جائے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ لیکن تربیت کی چھڑی جو باپ کے ہاتھ میں ہے، جو ماں کے ہاتھ میں ہے، اس حماقت کو اس سے دور کرتی ہے۔ پھر خدا کے کلام مقدس میں امثال 23واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اسے چھڑی سے مارے گا۔ تو اسے چھڑی سے کیا کرے گا؟ مارے گا۔ امثال 23واں باب 14 آیت لکھا ہے کہ تو اس سے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ اس کی جان کو پتال سے کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو چھڑی کے ساتھ تنبیہ کر رہے ہیں تو کتنے ہیں جہاں پر جنہاں نے بیٹے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ تو کنے نے جڑے لے آئے خدا کی حضوری میں ان کو لے کر آتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے کیا آپ کے بیٹوں کو نجات کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنے کتنے بچے ہوں نجات کی ضرورت ہے؟ چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں، جن کے بچوں کو نجات کی ضرورت ہے وہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جس طرح ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر ہم جب یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، جب کوئی دکھ نہیں، کوئی آہو والا نہیں، تو ہم اس وقت بھی ایک فیملی کے طور پر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے یسوع مسیح میں یہ ہمیں امید ملتی ہے۔ پھر خدا کے کلام مقدس میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو جب اسے چھڑی سے مارے گا تو تو اسے پتال میں سے یعنی کہ اس آگ کی جیل سے سیو کر سکتا ہے، اسے بچا سکتا ہے۔ اگر تو چھڑی کو استعمال نہیں کرتا تو اپنی اولاد سے کینہ رکھتا ہے اور تو اس کی جان کو پتال میں خود دھکیل رہا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اونیاں خواہشاں پوریاں کرتے رہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ لڑکے کے دل میں حماقت جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے رہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، جن جنہوں نے آگا خیر کوئی نہیں گل کیوں بولو لگا جو ہم مرضی کرتے ہیں۔ کدی کدی باپ اولاد کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک وقت آندا ہے، ہم رات کو ایک فیملی میں تھے مشرف کالونی کے اندر، اور جیسے ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ رات میں چاقو لے گیا تو پہ گیا، وہ رو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ میں نے کہا کہ بہن جی اب غور کریں بچپن سے لے کر کس طرح سے آپ نے تربیت اس کی کی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ چھوٹا ہی اور چھوٹا ہوں شروع ہوا تو میں کہ نہیں ہے کہ جنوں بڑا ہوئے گا سمجھ جائے گا، لیکن یہ تو یہاں تک ہو گیا کہ ہم اپنے پیو نوں بھی پی جاتا تو مینوں بھی کی کردا پی جاتا۔ ایک ہی بیٹا 5 بیٹیاں تو سب سے وہ بڑا ہے اور پھر ماں پیو پی جاتا۔ تو دیکھیں کہ کہاں پر غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھائیں، میں نے کہا ضرور ہم سمجھائیں گے، لیکن یہ فرض آپ کا تھا، اب آپ کے سر سے پانی کیا ہوا ہے گزر گیا، اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ اور یہاں تک جو ہے وہ اولاد چلی جاتی ہے تو پیو بولو کہ یا ماں باپ کو ایسا کام کہتے ہیں جو اولاد جس اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ کہتی ہے کہ ابا تینوں نہیں پتا ہے اے کام انج نہیں سی انج ہونا سی۔ وہ ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماں کو کہہ رہی ہوتی ہیں اماں تینوں پتہ ہی نہیں کام کیسے کرنا ہے، مینوں میں نالا کرنا پوچھ لیں گی۔ اس طرح ہوتا ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر خدا کے کلام مقدس نے مثال کے 23ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، یعنی کہ لڑکے کی تربیت میں دریغ نہ کر۔
چھوٹا تو کوئی نہیں گال بڑا ہوئے گا تو سمجھے گا. اس میں ہم نے دریغ نہیں کرنا بلکہ اس کی کانٹ چھانٹ جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جب سے اس نے بولنا، اس نے چلنا پھرنا شروع کیا، اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تب سے ہی ہم نے خدا کے کلام کو اس کے ذہن نشین کرنا شروع کر دینا ہے. پھر جیسے جیسے وہ پڑھے گا آہستہ آہستہ وہ سمجھتا جائے گا کہ میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا فرما بردار رہنا ہے. بیٹی بھی یہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. اگر میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو میں خدا سے دور ہو جاؤں گی لیکن اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاؤں گا. پھر خدا کے کلام مقدس سے ایک اور حوالہ ہم تلاوت کریں گے، میرے ساتھ مل کر نکالیے. کرسیوں اس کا 3 باب ہے اور اس کی 21. اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دقت نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائے. آمین. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دقت نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. وہ بے دل نہ ہو جائیں. جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کئی بار ہمارا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جی میں یہاں کار پیر رکھنا ہے جو ہونا جی میں کار کوئی بھی سب خاموش ہو جاتے ہیں. اتنا سخت بھی اپنے آپ کو نہ کریں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دق نہ کرو، انہیں اتنا بے دل بھی نہ کر دو. انہوں نے ہر وقت تھی کوٹ دے رہو، برا بھلائی کہندے رہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بے دل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو جائے؟ بے دل ہو جائے. اور بے دل انسان جو ہے، جو بے دل شخص ہے، جو بے دل بیٹا ہے، جس کو اس کے ماں باپ نے بے دل کر دیا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر چاہے وہ جتنا مرضی اس کے پاس نالج ہے، چاہے وہ جتنا مرضی پڑھا ہوا ہے، چاہے اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، لیکن اگر وہ بے دل ہو گیا تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیابی کی طرف جائے تو پھر ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش جانا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ پیار سے سمجھانا ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ آ گیا ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی برائی آ گئی ہے تو خدا کا کلام اسے بتائیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے بدی سے کنارہ کرنا ہے. تو نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو خدا کی نظر میں برا کام ہے، جس کی وجہ سے تو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر چلا جائے، جس کی وجہ سے تو ہلاکت کے اندر چلی جائے. ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ پیار سے سمجھانا. اور جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی ماں کا اپنے باپ کا کہنا مانے. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ماں باپ جس نے ہمیں جو ہے وہ اس وقت جب ہمیں رونے سے سوا کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس ماں باپ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں تک کیا کہ ہم بول چال سکیں، ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنا آپ خود سنبھال سکیں. تو پھر ہم نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہنا ہے. کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوتے ان کو یہ پتا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں تینوں کی پتا ہے، ابا تینوں کی پتا ہے، یا ماں تینوں کی پتا ہے پاپا آپ کو کیا پتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا کے اندر آتے انہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ جانتے. اور ہم نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا ہے. فرما بردار بنیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے جسمانی ماں باپ سے دور ہے وہ آسمانی ماں باپ سے بھی کیا ہے؟ دور ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کی ماں اس کا باپ ہی خدا ہے. اسے جو کچھ بھی چاہیے، جس طرح ابھی ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے. اسی طرح اولاد کو نہیں پتا ہوتا، چھوٹے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خدا کون ہے اور میں نے کس سے مانگنا. اسے صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے مانگنا ہے، میں نے اپنے باپ سے مانگنا ہے. اور ماں باپ بھی جو ہے وہ اس کی ضرورت کو، اپنی خواہش کو ختم کر کے اپنی اولاد کی ضرورت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اور ماں باپ بچوں کے لیے خدا کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی طرح بچے چھوٹا ہوتا ہے تو بچہ ضد کر کے بھی جو ہے وہ ماں سے اور باپ سے مانگتا ہے. ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے. بچے جتنی بیٹیاں جہاں پر بیٹھی ہیں یہ سمجھدار ہیں، جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کے کیا بننا ہے؟
سب بولیں کیا بننا ہے؟ فرما بردار۔ فرما بردار کا مطلب ہے کہ ہر بات کو ماننا، ہر بات پر جو کچھ ماں نے کہہ دیا، جو کچھ باپ نے کہہ دیا ہے، اس کو اپنے دل پر، دل کی تختی پر لکھ لینا، اپنے ذہن نشین کر لینا اور اپنی ماں باپ کی عزت کرنا۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے زمین پر، جسمانی زندگی کو خدا جو ہے وہ دراز کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور خدا کے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو نے اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ 10 حکموں میں سے، اور واحد یہ حکم ہے ان 10 حکموں میں سے کہ تو نے جب تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو تیری عمر دراز ہوگی۔ تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ، حکم تو ہے، اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ ان 10 حکموں میں سے کسی حکم کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، صرف ایک حکم بیچ میں سے ایسا ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تو پھر خداوند تیری عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا۔ جو بیٹا، جو بیٹی اپنی ماں کی، اپنی باپ کی عزت نہیں کرتا، یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ وہ بیٹی ہر بات میں جو ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اور جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں اس کام میں تجھے کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ تو گھر سے جاتے بھی مبارک ہوگا اور تو گھر آتے بھی کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ تیرا ٹوکرا، تیری کٹوتی، جو کچھ تو کرے گا، جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں اس کام میں تجھے کیا بخشوں گا؟ برکت بخشوں گا۔ یہاں تک کہ اگر تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ سونا ہو جائے گی۔ اتنی برکت خدا اس انسان کو دیتا ہے۔ خدا اپنے کلام مقدس میں پیدائش کے حصہ میں کہتا ہے کہ تو نے میری بات کو مانا ہے، تو نے میری بات کو کیا کیا ہے؟ مانا ہے۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور یہ اولاد کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ جب ہم خدا کی بات کو مانیں گے تو پھر خدا ہمیں برکت پر کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ برکت سے بھی بڑھ کر کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ سو ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، اپنے بچوں پر غور کریں، اپنی بیٹیوں پر غور کریں، اپنے بیٹوں پر غور کریں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ ماں باپ آپ کی بہتری کے لیے ہی آپ کو سمجھاتا ہے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں باپ کہتا ہے کہ اس کے حصے کا مجھے کچھ ہو جائے۔ اگر بیٹا تکلیف میں ہے تو ماں کہتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تھوڑا جائے بیمار ہو جائے تو ماں سے مجھے یہی کہا۔ اگر ذرا سی بھی اولاد کو تکلیف ہو تو ماں باپ کو یہی ہوتا ہے کہ انہوں کچھ نہ ہوئے، انہوں کچھ نہ ہوئے۔ ماں پہ اور بچے کے اندر نہیں ہوئے کہ وہ جان چلی۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ جسمانی ماں باپ سے دور ہیں تو آپ آسمانی باپ سے بھی کیا ہیں؟ دور ہیں، جنہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں زمین پر۔ اگر ہم ان کی عزت نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہے، تو خدا کو تو جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، پھر ہم اس کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ماں باپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اتنا بھی ذکر نہیں کرنا، اتنا بھی بے دل نہیں کرنا، اتنا بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا ان کو، اور اتنا بھی ہم نے ان کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا کہ وہ بے دل ہو جائیں اور وہ کبھی بھی کامیابی کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ سو ان باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ سو آئیں سبھی اپنے سر کو جھکائیے خدا کی حضوری کے اندر اور دعا کرنا شروع کیجیے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ سبھی اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر